لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی، معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مہربانی کہ رات کو ہم تمام حضرات نے 20ویں تراویح مکمل کی اور آج 20واں روزہ معتکفین کے اعتکاف میں بیٹھنے کا مبارک دن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سعادت ہے جو مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہیں. یہ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے پسندیدہ اور ایمان والے بندوں میں شمار کر کے جہاں اس بابرکت مہینے کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی، وہاں اس بابرکت مہینے کے ہر دن سے فائدہ اٹھانے کے لیے روزہ رکھ کر اور ہر رات میں تراویح کے اہتمام کو جاری رکھنے کی جو سعادت نصیب فرمائی ہے، یہ صرف ایمان کی بدولت ہے. یہ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ جہاں اس نے تراویح کے اہتمام کی توفیق دی، وہاں تراویح میں پھر ماشاءاللہ قرآن مجید سننے کی بھی سعادت مل گئی.
یہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس روزے کی برکت سے پوری کائنات کی انسانیت کے سامنے یہ بات باور کروا دی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر مذہب میں ہر دین میں روزے کی فرضیت رہی، لیکن مسلمانوں کو جو روزہ عطا کیا گیا وہ تمام مذاہب سے مختلف رہا۔ مسلمانوں کو جو روزہ عطا کیا گیا اس رمضان المبارک کی برکات اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے صرف روزے کی پابندی نہیں، بلکہ روزے کے ساتھ اللہ رب العزت نے تلاوت کلام پاک، دوسرے تمام نیک اعمال میں ذکر و اذکار، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نفل کا مرتبہ، نفل کی فضیلت فرضوں کے برابر، اور ایک فرض پر اللہ رب العزت کی طرف سے 70 فرضوں کا اجر، اور پھر رمضان المبارک کی برکات اور اس روزے کے اہتمام کی برکت کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر نفل عبادت ہو یا فرض عبادت، ہر ایک میں ایک سجدے پر 1500 نیکیوں کا اجر لکھ دیا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے اعزاز ہوا کہ اللہ رب العزت نے تمام مذاہب کے لوگوں کو روزے تو دیے تھے، لیکن مسلمانوں کو جو روزے عطا کیے گئے اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جن عبادات کے ساتھ جوڑ کر اس روزے کی اہمیت کو اجاگر کیا وہ کسی اور مذہب میں نہیں تھا۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ ہر مذاہب کے لوگ اس بات کی طرف اپنے یقین اور گمان کو لے کے جاتے تھے کہ روزہ ذریعہ ہے تقوی کا، لیکن میرے محترم دوستو، روزے میں ان تمام اعمال کا اپنانا کہ جن اعمال میں اللہ رب العزت نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا، وہ اعمال صرف مسلمانوں کو نصیب ہوئے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس روزے کی برکت سے مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑنا ہے۔ دن میں ہر شخص اپنے اپنے طور پر قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور پھر رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تراویح کا اہتمام، یہ ایک ایسا اہتمام ہے جو پچھلی کسی امت کو بھی نہیں ملا۔ یہ اللہ رب العزت نے اہمیت صرف مسلمانوں کو دی، یہ فضیلت، یہ اعزاز مسلمانوں کے لیے رکھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمان بھی دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی راتوں کو کیسا فضیلت والا بنا دیا کہ وہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور تراویح کے اہتمام میں پھر قرآن کا اللہ رب العزت نے ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو میرے محترم دوستو، ابھی بدھ والے دن ایک ساتھی نے بڑا عجیب سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کے حوالے سے دلیل بھی سامنے آئی۔ ساتھی نے سوال کیا کہ حضرت میں تراویح پڑھ رہا ہوں، تراویح میں دل نہیں لگتے اس لیے میں نے چھوڑ دی۔ تو میں نے کہا اللہ کے ولی، یہ بات آپ کیا فخریہ بتا رہے ہو کہ میں نے تراویح پڑھنا چھوڑ دی؟ بدھ والے دن سائٹ ایسوسیشن کے ساتھ، تو میں نے کہا چھوڑنے کا سبب کیا بنا؟ کہ حضرت ایک تو تراویح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا میں اہتمام نہیں کروں تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ میں نے سنا ہے اور بڑے حضرات سے میں نے یہ بات سنی کہ تراویح کے اہتمام کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، مرضی آئے پڑھ لو، مرضی آئے نہ پڑھو۔ تو اس وجہ سے میں نے 5 دن تراویح پڑھی، اس کے بعد میں تھک بھی جاتا ہوں اور ہمت بھی نہیں ہوتی، اور پھر میں نے کہا اتنی ضروری ہے نہیں کیوں پڑھیں۔ اور دوسری چیز انہوں نے ذکر کی کہ تراویح میں جو مولوی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ یقین مانیں حضرت ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا، ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا، تو میرے قرآن تراویح میں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو میں نے کہا آپ گھر پہ تلاوت کر رہے ہو؟ کہ حضرت نہیں، قرآن میں نے نہیں سمجھا تو میں تلاوت بھی بہت کم کرتا ہوں۔ میں نے کہا یار بڑے فخری انداز میں تم یہ ساری چیزوں کو پیش کر رہے ہو، اللہ کے ولی ہمارے ایسوسیشن کے ممبر بھی ہو آپ، لیکن ان چیزوں پر تھوڑا سا آپ گائیڈ لائن لیا کرو۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم پوچھ لیا کرو معاملات ان اہل علم کے پاس جا کر جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی میراث کا تاج پہنایا ہے، ان سے تم سوال کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے تشفی کا ذریعہ بنے گا۔ تو کہنے لگا حضرت بس سمجھ نہیں آتا۔ میں نے کہا بھائی جان ڈاکٹر جو مجھے دوائی لکھ کر دیتا ہے نا،
ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، لیکن ڈاکٹر جو کیڑے مکوڑے بنا کے دیتا ہے نا، تو وہ ڈاکٹر سمجھتا ہے یا اس کا کمپاؤنڈر سمجھتا ہے، بہت مشکل سے کوئی دوسرا سمجھ پاتا ہے۔ کبھی آج تک کسی نے بولا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے میں ڈاکٹر کی دوائی نہیں لے رہا ہوں؟ تو حضرت کہاں ڈاکٹر کی دوائی کہاں؟ یہ میں نے کہا نہیں، دیکھو سارے معاملات کو پہچاننا ضروری ہے، اور آپ اگر بیمار ہو، پیٹ میں درد ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے یا کسی کیا نام ہے موچی کے پاس جا کر دوائی لو گے؟ عارف بھائی، ڈاکٹر کے پاس جایا جائے گا نا۔ اگر آپ کے گھر کا کوئی اسٹرکچر کھڑا کرنا ہے، اس کے نقش و نگاری کے لیے آپ آرکیٹیکٹ انجینئر کے پاس جائیں گے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ اب ڈاکٹر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں۔ ایک گلی محلے میں وہ کمپاؤنڈری کا کورس کر کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور ایک MBBS کا ڈاکٹر ہوتا ہے، جنرل فزیشین جس کو کہا جاتا ہے، اور ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے ہر مرض کا، الگ الگ علیحدہ علیحدہ مرض۔ کوئی اسپیشلسٹ ہے شوگر کا، کوئی اسپیشلسٹ ہے بلڈ وہ ہارٹ کا، کوئی اسپیشلسٹ ہے اس کا بلڈ پریشر کا۔ ہر ایک کے مختلف معاملات، مختلف کیٹیگریز ہیں۔ آپ ان سب کو ایکسیپٹ کر رہے ہو تو آپ دین کے معاملات میں دینداروں کو بھی ایکسیپٹ کر لو بھائی۔ دین کے معاملات میں جب آپ کو کسی قسم کی کوئی شک و شبہ ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی بات، تو دینداروں سے جا کے پوچھو۔ اور دینداروں سے یہ نہیں کہ ہر داڑھی والے سے پوچھ لو، یہ تبلیغ میں چلہ لگا کے 4 مہینے اور سال لگا کر آیا وہ کمپاؤنڈروں کی طرح، اس نے بھی کوئی کیا نام ہے اپنے آپ کو کہیں کلینک کھول کر وہ بن گیا فتویٰ دینے کے لیے۔ نہیں، مستند عالموں سے، علماء سے رابطہ کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو اس نے کہا آپ میرے کو بتائیے، میں نے آپ سے پوچھا اس لیے دل میں کچھ شکوک و شبہات آ رہے تھے، میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں۔ اتفاقی مسجد کے ساتھ ہی ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے حارت دیا، قاری صاحب سے قرآن مجید منگوایا، قاری صاحب قرآن مجید لے کر آئے، اور پھر میں نے اس کے سامنے وہ آیت تلاوت کی۔ وہ آیت میں نے اس کو دکھائی۔ آپ حضرات کو بھی بتانا یوں ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اور آپ کو ان ساری چیزوں میں جس چیز کا حکم ہوا، اس چیز پر اللہ رب العزت نے قرآن کی تلاوت کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی تو یہ آپ کو 21ویں سپارے کا آغاز بتا دوں۔ 21واں سپارہ جو آغاز ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ اتلو ما اوحی سے ہو رہا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اتلو، اتلو تلاوت سے۔ اتلو کا لفظ کس سے ہے؟ تلاوت سے۔ فرمایا تلاوت کیجئے ما اوحی الیک، جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، من الکتاب، اس قرآن مجید سے تلاوت کیجئے۔ تلاوت کا حکم آ رہا ہے۔ اب اگر میرے دوستوں کوئی شخص بولتا ہے کہ میں اس کو پشتو میں سمجھتا ہوں، میں بجلی گھر مولانا بجلی گھر رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پڑھا ہے، تو میں پشتو میں قرآن کو سمجھ کر اس کے ترجمے کو پیش کرتا ہوں، اب وہ آ کے نماز میں کھڑا ہوگا تو پشتو میں تلاوت کرے گا یا عربی میں کرے گا؟ عربی میں ہی کرے گا نا۔ کوئی بلوچ بولے میں نے تو بلوچی میں پڑھا ہے، مولانا منصور مینگل صاحب نے بلوچی میں مجھے پڑھایا تھا، مولانا خیر محمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلوچی میں قرآن کی تشریح لکھی ہوئی ہے۔ مولانا خیر محمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلوچی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اب وہ بلوچی قرآن میں جو تفسیر لکھی ہوئی ہے، اب کوئی بلوچی کہ میں نے اس کو پڑھ لیا، میں قرآن نماز میں تلاوت ہو کروں گا، بلوچی تو ہوگی قبول۔ میرے دوستوں، نماز کے بارے میں فرمایا نماز ایسے پڑھو جس طرح محبوب کائنات خود فرما رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، میری جیسی نماز پڑھو۔ اور نماز میں تصور یہ کرو کہ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ قرآن کی تلاوت ہے۔ تو میرے دوستوں، آج مجھے اور آپ کو جب یہ چیز کہی جائے کہ بھائی آپ توجہ قرآن پر رکھو، تو بتاؤ اللہ کی طرف توجہ کیسے جائے گی؟ اللہ کی طرف توجہ کیسے جائے گی؟ نمبر 2 چیز، قرآن کی آیتوں کو میں سمجھنا شروع کر کے نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں غور کر رہا ہوں، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو نماز کہاں سے ہوگی؟ آج مجھے اور آپ کو کہا جاتا ہے رکوع میں جاؤ تو اپنے انگوٹھے کو دیکھو، انگوٹھے پہ نظر رکھو اور یہ تصور کرو کہ میری روح سب سے پہلے یہاں سے نکلے گی۔ وہ ایک دفعہ واٹس ایپ پہ میرے پاس کسی نے بھیجا، کیا حضرت باتیں، سجدے میں جاؤ تو اس طرح زمین کو دیکھو کہ زمین میرے لیے، اب کس طرح ہوگا یہ ساری چیزیں؟ اللہ کے محبوب نبی تو یہ چیزیں پیش نہیں کی ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کو کہیں سے ہمیں تو کہیں سے نہیں ملتی، یہ آج تم نے کہاں سے نکال لیا؟ اور آج تم بولو کہ قرآن میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے میں تراویح نہیں پڑھ رہا، دل نہیں لگ رہا، تراویح ضروری نہیں ہے بھائی۔ تراویح روزے کو بارونق بنانے اور روزے کی زیب و زینت کا ذریعہ ہے۔
روزے کو مزین کرنے کا ذریعہ ہے، روزے کی تزئین و آرائش کا ذریعہ ہے۔ میں گھر بنا لوں اور پلسٹر نہ کروں اور یہ ساری چیزیں ڈیکوریٹ وغیرہ نہ کروں، اچھی لگے گی جگہ؟ مسجد بنائی، مسجد پلسٹر کیا، کلر کروایا، یہ آپ کی فار سیلنگ کا کام کروایا، یہ ٹائل وائل لگوائے، ماربل لگائے، خوبصورتی لگائے، آئی نہیں آئی؟ روزے کو ہم نے خوبصورت بنانا ہے۔ روزہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بھوکا پیاسا رہنا ہی کافی نہیں ہے، اپنی زبان سے اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کرتے مستقل طور پہ کرنا ہے، اپنی سماعات کو مزین کرنے کے لیے تراویح میں قرآن کے سننے کا اہتمام کرنا ہے، اپنی پیشانی کو چمکدار بنانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے فرائض جو باجماعت ادا کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ تراویح کا اہتمام جماعت کے ساتھ کر کے اللہ رب العزت کے محبوب نبی و صحابہ کرام سے محبت کا ثبوت دینا ہے، محبت کا ثبوت دینا ہے، اپنی ایمان کو مزین کرنا ہے، اپنے روزے کو بابرکت بنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے راتوں کو تو حلال کر دیا ہے، لیکن ان راتوں کے حلال میں اللہ رب العزت نے رات کو ایک عبادت باجماعت وطر کا اہتمام باجماعت پورے سال وطر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی۔ یہ اعزاز آپ کو نصیب ہو رہا ہے اور آپ اپنے آپ کو اس سے محروم کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو اس سے محروم کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے دور کر رہے ہو۔ سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھتے ہیں نا، اس کی آخری آیتیں آتی ہیں کہ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ قربت کا ذریعہ سجدہ ہے، تو تم سجدوں کو اختیار کرو۔ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے اس میں کتنے سجدے نصیب ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ سجدے نصیب ہو رہے ہیں، اور اللہ جس سے یہ توفیق چھین لے پھر وہ میخ نکالتا ہے، پھر وہ چون و چرا کرتے ہیں، جس کو نہیں کرنا ہوتا وہ 10 قسم کے آبجیکشن لگا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کے قرآن میں یہ بات واضح طور پر آ گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کو جب تم کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم جو تمہارے کو دیا گیا اس بنیاد پر دیا گیا کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ قرآن کی تلاوت تمہارے لیے تقوی کا ذریعہ بنتی ہے، اور قرآن کی تلاوت جب تمہارے لیے تقوی کا ذریعہ بنتی ہے تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تم پرہیزگار بھی بن جاؤ اور تقوی والے بھی بن جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک سے دعا فرماتے ہیں، اور دعا میں اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ دیکھیے ہر نبی کو اجازت ہوئی جو مانگنا ہے مانگ لو، ہر نبی کو اجازت ہوئی ایک دفعہ جو مانگنا ہے مانگو، ہم تم کو وہ سب کچھ عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعاؤں کو مقبول بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہت مانگی، اللہ نے بادشاہت دی۔ اللہ رب العزت کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آخری نبی کی امت ہونے کا شرف ہے، اللہ رب العزت نے ان کو زندہ اٹھا دیا، اور آخری نبی کی امت ہونے کا شرف ان کو ملے گا۔ وہ جب آئیں گے اس دنیا میں اس روئے زمین پر تو محمد رسول اللہ کی امت میں شامل ہو کر اپنے آپ کو ایک امتی کی حیثیت سے لے کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے دعا مانگ لی، اللہ نے اجازت دی، اور انہوں نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ تو جو آخری نبی بھیجے گا اس کو بھیج مجھ میں سے، میری نسل میں سے، ہاں اے اللہ ایسا نبی جو میری نسل سے چلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چل رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی نسل سے چلے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نبی کہ جن کو اللہ تو آخری نبی بنا کر بھیجے گا، وہ نبی منہم انہی میں سے ہوں گے، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ نبی ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ کیا فرما رہے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان لوگوں کے سامنے تیری قرآن کی تلاوت کریں گے، تیرے آیتوں کی تلاوت کریں گے، اور ان آیتوں کی تلاوت کے ذریعے یعلمہم الکتاب، کتاب کی بات اور تعلیم بھی کرائیں گے، ان آیتوں کے ذریعے دانائی کی بات بھی بتائیں گے، اور ان ساری چیزوں پر یزکیہم، اس قرآن کے ذریعے ان کا تزکیہ بھی کریں گے۔ تو یہ دو چیزیں آ گئی۔ تو میں نے ان کے سامنے کا قرآن کی تلاوت کی بات، قرآن کے علم کی بات، قرآن کی تعلیم کی بات، دانائی کی بات آ گئی، لیکن کہیں مجھے اور آپ کو یہ بات نہیں کی جا رہی کہ ہر ایک شخص، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 1.25 لاکھ تھے آپ کی وفات کے وقت، لیکن 1.25 لاکھ میں چند لوگ تھے، چند صحابہ کرام تھے
جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید کی حفظ یاد کرنے کی توفیق ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ چند صحابہ تھے جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کا علم عطا کیا۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مفسر قرآن ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ ان کے لیے اللہ کے محبوب نبی کی دعا اور اس دعا کا ثمرہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفسر قرآن ہونے کی حیثیت حاصل ہوئی۔ تو میرے پیارے دوستو، کتنے صحابہ ایسے تھے۔ اب آپ چلے جائیے عرب کنٹریز میں، عرب کنٹریز میں آج بھی چلے جائیں آپ، ان کے عربوں سے پوچھیں قرآن پڑھا، وہ کہتے ہیں ہاں پڑھا۔ وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، جن کو جو کچھ یاد ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پر بھی ساری چیزیں آتی ہیں، وہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ میں مکہ مدینہ میں جاتا ہوں تو ادھر ادھر بعض دیہی علاقوں میں اپنے کچھ حضرات جاننے والے ان کے ساتھ نکل جاتے ہیں دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ لوگ دیہاتی علاقوں میں اونٹ چرا رہے تھے، اور اونٹ چراتے ہوئے وہ گرمی کا موسم تھا، صاحب رومال باندھا ہوا ہے۔ ہم نے جب گاڑی سے اترے ہیں، شیشہ بند تھا اس وقت آواز نہیں آ رہی تھی، جب گاڑی سے اترے تو بڑی پیاری تلاوت کی آوازیں آ رہی، اور ایک نہیں کئی آپس میں ٹکراؤ ہو رہا۔ تو میں نے اس ساتھی سے پوچھا یار یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگے یہاں پر جو چرواہے ہوتے ہیں نا، ان کو قرآن کی جو آیتیں یاد ہے نا، بس اس کا ورد کرتے رہتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اب کہیں سے آواز آ رہی تھی، کوئی کیا نام ہے سورہ بقرہ کی کوئی آخری آیتیں تلاوت کر رہا ہے، کوئی وہ سورہ حشر کی آخری آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، اور زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کیا نام ہے اس پر ابھار رہے ہیں، کس کی آواز زیادہ نکل رہی ہے، کس کی آواز زیادہ نکل رہی ہے۔ تو میں نے کہا یار ان کو قرآن کے کیا نام ہے بڑا ماشاءاللہ لگاؤ ہے، تو قرآن کے معنی و مطالب کلے نہیں، معنی و مطالب کی طرف نہیں جاتے۔ ہم عرب ضرور ہیں لیکن قرآن کے معنی و مطالب نہیں پہچانتے، سوائے وہ جو مدارس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹی جیسے ام القری یونیورسٹی ہے، مدینہ یونیورسٹی ہے، وہاں پہ قرآن کو تراجم کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، بس وہی جانتے ہیں۔ تو مجھ سے کہنے لگے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا یعنی کہ ترجمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا ترجمہ اپنی بساط کے مطابق کسی استاد سے پڑھو آپ، لیکن اس کی پوری تعلیم حاصل کرو، صرف ترجمہ پڑھنے سے کافی نہیں ہوگا۔ قرآن کے بعض معاملات ایسے ہیں جب تک آپ حدیث نہیں پڑھتے سمجھ نہیں آتی، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت قرآن میں ایک مقام پر اگر کسی چیز کو پیش کیا گیا ہے تو اس کی وضاحت دوسرے مقام پر جا کے ملتی ہے، تیسرے مقام پر جا کے ملتی ہے، چوتھے مقام پر جا کے ملتی ہے۔ آپ اگر خود سے مطالعہ کرو گے اور آپ یہ بات کہنا شروع کر دو گے کہ قرآن میں نے سمجھا ہی نہیں تو قرآن کی تلاوت کیا کروں، تو میں نے کہا آپ اس کی برکات سے محروم کر رہے ہو اپنے آپ کو، تو سوچ میں پڑ گئے۔ تو کل ان کا میرے پاس فون آیا، انہوں نے کہا مفتی صاحب بات آپ نے ایسی کی جس سے مجھے تشفی ہوئی، لیکن اب بھی کچھ آبجیکشن باقی ہیں، تو میں نے کہا پھر ہفتے کو بات کریں گے، کل وہ انشاءاللہ آئیں گے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہدایت کے راستے کھول دیں۔ تو میرے پیارے دوستو اس فکرات میں نہ پڑھو، جس کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ اب کوئی ڈائنگ فیکٹری کا ماسٹر ہو، ہاں، اور میں جا کے ان سے بات کروں بابا میں پیش امام بھی ہوں لیکن ذریعہ معاش میں تلاش کر رہا ہوں، میرے کو ڈائنگ کا ماسٹر بنا لیا جائے کیونکہ پیش امام حیثیت رکھتا ہوں، تو کہیں گے کلر ملانا آتا ہے آپ کو؟ مجھے اس حیثیت پر نہیں رکھا جائے گا۔ میرے دوستوں میں اور آپ دنیاوی معاملات کو بھی پہچانتے ہیں، دینی معاملات کو بھی جانتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی تشفی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی چیز کے لیے ہم اسی معاملے کے لیے انہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں جس دکاندار کے پاس چیز ملتی ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، اگر دین میں نے دین والوں سے نہیں سیکھا، علماء سے میں نے نہیں سیکھا، تو یاد رکھیے گا وہ پھر دین میرے اور آپ کے لیے کامل نہیں، ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اگر مطالعے سے صرف دین حاصل کرنا ہے یا بس ایسے ہی میں سن کر دین کے مطابق اور ممبر رسول کو سنبھال لو، تو یاد رکھیے گا پھر گمراہیاں پھوٹیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے لوگ آ جائیں گے جو دین کی لبادہ اوڑھ کر، دین کا لبادہ پہنے میں ہوں گے، دین کے معاملات میں اپنے آپ کو دیندار ظاہر کر رہے ہوں گے، لیکن وہ دیندار نہیں ہوں گے، ان سے گمراہیاں پھوٹیں گی، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج دین کی حیثیت کو میرے دوستو اتنا حقیر نہ بنایا جائے کہ آج ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ، جس طرح آج کل رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور ٹرانسمیشن میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ لوگ جناب 11 مہینے اداکاریاں اور گلوکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ رمضان مبارک ٹرانسمیشن پیش کرنے کے لیے پھر جناب دین کو پیش کر رہے ہیں۔
تو یاد رکھیے گا اس سے کبھی نیکی، دینداری، تقوی نہیں پھوٹے گا۔ جس کے اندر جو کچھ ہوگا وہی نکل کے باہر آئے گا نا، تو پھر یاد رکھیے گا وہ 11 مہینے جس چیز میں رہے وہی ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے بھی گمراہ کرتی چلی جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور اگر کسی قسم کا کوئی دین کے معاملات میں بات سمجھ نہیں آتی تو اس کو سمجھنے کے لیے علماء کے ساتھ بیٹھ کر اس کی ڈسکشن کی جائے، اور چلتے چلتے علماء سے سوالات نہ کیے جائیں۔ یہ علماء کی بھی توہین ہے، اور ان کا جو علم ہے دین کا، اس دین کے علم کی بھی توہین ہے۔ دین کے علم کو باقاعدہ طور پر ایک اہمیت دے کر اس کو سیکھا جائے۔ اب میرے دوستوں، اب ان ساری چیزوں پر اگر کوئی شخص بیمار ہوگا تو جنرل فزیشین کے پاس جائے گا، لیکن کوئی بیماری ہوگی تو اس بیماری کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا، اور پھر اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا نا تو وہ کہے گا آپ کو تو دوائی صحیح نہیں مل رہی تھی۔ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا رمضان سے پہلے میری بچی بیمار تھی، ابھی بھی اس کا دوائیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کو 2 سال پہلے جب مجھے ٹائیفائڈ ہوا تھا، میرے ساتھ اس کو بھی ٹائیفائڈ ہوا۔ بہرحال میرا 3-4 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد ابھی 6-7-8 مہینے پہلے چکن گنیا ہو گیا، اس کو بھی ہو گیا، لیکن اس کے اثرات چلتے چلتے ابھی اس کا ٹائیفائڈ بگڑ گیا۔ اب دوائی اپنا جو ہمارا جنرل فزیشین تھا اس سے لے رہے تھے، مجھے کسی نے بولا مفتی صاحب اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں، میں چلا گیا وہاں کیا، انہوں نے چیک اپ کیا، ساری چیزیں رپورٹیں چیک کی، انہوں نے کہا اس کا ٹائیفائڈ بگڑ گیا، اور اس کو جو دوائی دی جا رہی ہے وہ دوائی صحیح نہیں دی جا رہی۔ اب بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، ڈاکٹر کو ڈاکٹر سمجھ کر جا رہا تھا، اگر وہ صحیح دوائی نہیں دے رہا تھا اب میں اس کے پاس جا کر کوئی احتجاج کر سکتا ہوں کہ تم صحیح دوائی نہیں دے رہے تھے، تم یہ صحیح نہیں کر رہے تھے، تم وہ صحیح نہیں کر رہے تھے، تم بھی ڈاکٹر یہ بھی ڈاکٹر۔ اب اسپیشلسٹ نے ڈاکٹری اپنی جتانے کے لیے، اپنی اسپیشلسٹ ظاہر کرنے کے لیے اس نے اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ بھی لکھ کے دے دیے، اور پھر یہ چیزیں بھی لکھ دی، یہ دوائیاں بھی لکھ دی، وہ دوائیاں بھی لکھ دی، اور اپنی فیس بھی بڑی اعلیٰ رکھی اس نے۔ دوائی اپنے پاس سے کچھ نہیں لینا، صرف قلم چلانے کا اور کان میں بات سننے کا اس نے بڑی بھاری بھرکم فیس رکھی۔ 12 کی مجبور تھے، بچی کا معاملہ تھا، دینا تھا، یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ لیکن میرے دوستوں تمام لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کبھی کسی نے کوئی آبجیکشن کیا؟ کبھی میرے جیسا آدمی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس نے کہا بھائی میرا تو روز کا معاملہ ہے یار، میں اس سے کوئی الجھوں نہیں کہ ایسا ہو کل غلط دوائی دے دے مجھے، ویسے غلط دے رہا تھا وہ تو، لیکن قطعاً کسی قسم کا کوئی اختلافی معاملہ نہیں ہوا۔ آج میری اور آپ کی دین سے اگر محبت ہے تو پھر دوستوں محبت کا ثبوت دینا ہے، اور اگر محبت نہیں ہے تو پھر دین کا مذاق اور دین کے ساتھ استہزاء کیا جاتا ہے، اور استہزاء کرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ 4 ڈاکٹروں کو ٹی وی پر بٹھا دیا جائے، میڈیا پر بٹھا دیا جائے، ان 4 ڈاکٹروں کے اختلاف کو ایک ہی بیماری کے حوالے سے وہ 10 قسم کے کیا نام ہے دوائیاں دے دیں گے، یہ اس نے بولا، یہ اس نے بولا، یہ اس نے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ڈاکٹر ہے اپنی سوچ کے مطابق دے رہے، یہی کہا جائے گا۔ لیکن اگر دینداروں کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور دینداروں کو بٹھا کر علماء کو بٹھا کر جب بات کی جاتی ہے اور ان سے ایک ہی مسئلے پر 4 لوگوں سے ڈسکشن ہوتی ہے، اور چاروں لوگ الگ الگ مسئلے، ایک ہی مسئلے کو الگ الگ طریقے سے پیش کر رہے ہیں، تو پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیے کون سا اسلام قبول کیا جائے؟ یہ دین سے گمراہ کرنے والی باتیں ہیں، دینداروں سے بھٹکانے والی باتیں ہیں، دینداروں کے معاملات کو انتہائی حقیر بنانے کے مترادف ہے۔ میرے دوستو، آپ دین کو سمجھیں، دین والوں کے ذریعے سمجھیں، اور دین کو سمجھ کر دین کے ساتھ اس طرح استہزاء نہ کریں۔ اگر ہی دین سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا پورا کرنا پڑے گا، اور محبت مجھ سے اور آپ سے اس بات کی متقاضی ہے کہ دین کے معاملات میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو مجھے اور آپ کو دین ملا ہے وہ محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے ملا ہے۔ اب یہ صحابہ سے جو چلتا آ رہا ہے، قیامت تک کی انسانیت، قیامت تک کے مسلمانوں کے پاس سلسلۃ الصحابہ کی لڑی بن کر چلتا رہے گا، سینہ در سینہ یہ منتقل ہوتا رہے گا، اور جو ایمان والے ہیں وہ قطعاً کسی قسم کا شک و شبہ نہیں لیں گے، اور جو بے ایمان ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ذات مبارکہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کا تذکرہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ بات نکلے کہ اللہ کا قرآن گواہی دے کہ ما ینطق عن الہوا، وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں، اگر بات کرتے ہیں تو ان ہوا الا وحی یوحا، وہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ لیکن باوجود اس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی بات بتائیں
کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں معراج کا سفر کروایا، اللہ رب العزت نے جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ مشاہدات کروائے، اللہ رب العزت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک مجھے لے کر گئے، اللہ رب العزت نے میرے لیے فرشتے کو متعین کر کے ساتوں آسمان کی سیر کرائی۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اللہ رب العزت نے ساری کی ساری اپنی نشانیاں دکھائیں ان کو، اور کیوں دکھائیں؟ اس لیے دکھائیں تاکہ یہ آنے انسانیت کے لیے ایک آزمائش بن جائے۔ کہنے لگے کس طرح آزمائش بن جائے؟ کہنے لگے جو ایمان والے ہوں گے اور ایمان سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں گے، اور محمد رسول اللہ سے جن کی محبت ہوگی، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق صاحب آپ کی ان باتوں پر یقین بھی کریں گے اور ایمان بھی لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو بتا رہے، لیکن مکہ کے لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے کہ کیسے ہوگا، ناممکن کو کیسے ممکن بنائیں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو بکر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کرے گا، ابو بکر آپ کی تمام باتوں کو سچا کہے گا، اور سچا کہنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کے اوپر جو ایمان لے کر آئے وہ ایمان مجھ سے اس بات کا متقاضی ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین کروں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنی نشانیاں دکھائیں۔ میرے دوستو، جب ایمان ہوگا شک نہیں ہوگا، اور ایمان ہوگا تو پھر میں اور آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس پر ہوا، اس کی صورت کیا تھی، اس کی شکل کیا تھی۔ نہیں دوستو، میرے اور آپ نے اپنے ایمان اور محبت کا اظہار کر کر ان تمام باتوں پر پابندی اختیار کرنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ اور علم والوں کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا۔ اگر چاہے جہلا کے ساتھ واسطہ جوڑیں گے تو گمراہی پیدا ہوگی، میڈیا کا سہارا لے کر چلیں گے تو بھی گمراہی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیے گا، میڈیا سے ہم واقف ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ آئیے رمضان ٹرانسمیشن پر اور آ کر آپ بیٹھیے، 20 منٹ آپ سے گفتگو ہوگی، باقی 40 منٹ آپ کے ایڈورٹائزمنٹ کی ہوگی۔ آپ اس میں آ کر بیٹھیے، ان موضوعات پر بات ہوگی، اور آپ کو جو موضوعات دی جاتے ہیں ان سے ہٹ کر قطعاً بات نہیں ہوگی۔ جو سوال آپ کو دیے جائیں گے انہی کے جوابات آپ کہیں گے، ان میں آپ تھوڑا سا مرچ مسالہ لگا کے اپنے انداز گفتگو میں اس کو تھوڑا سا مزین کر دیں گے، لیکن جواب وہی ہوگا جو ہم بتائیں گے۔ تو میرے دوستوں، پتہ یہ چلا کہ پھر میرے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج آپ دیکھیے نا، سعودیہ میں تقریر جو کی جاتی ہے وہ تقریر لکھ کر دی جاتی ہے۔ اسلام آباد میں اگر آپ کی فیصل مسجد میں تقریر کی جاتی ہے تو جمعے سے پہلے آپ جب مسجد میں داخل ہوں گے تو وہاں پہ ایک کتابچہ پڑا ہوگا، اس کتابچے کو آپ کھولیں گے، وہ کتابچہ وہی ہوگا جو تقریر کی جائے گی، اور وہ تقریر کرنے کے لیے امام صاحب جب کھڑے ہوں گے ممبر پر کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے ڈائس رکھی ہوگی، اس ڈائس پر وہ دیکھ کر تقریر کر بغیر دیکھے ان کو تقریر کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے علم والوں کا ہی کمال ہے، اور علم والوں کا جب یہ کمال ہے تو اللہ رب العزت علم والوں سے وہی باتیں کہلوائیں گے جو اللہ کی پسندیدہ باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، اپنے پسندیدہ اعمال نصیب فرما دے، اور جو اختلافی باتیں ہیں جو میں نے بدھ والے دن ایک ساتھی کے حوالے سے آپ کے سامنے بات پیش کی، اللہ ایسی گمراہیوں سے محفوظ رکھ کر ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت خود سے نہیں ملے گی، ہدایت کے لیے ہدایت والوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ قرآن کی فہم، قرآن کی سمجھ خود سے نہیں آئے گی، قرآن کی فہم، قرآن کی سمجھ علماء کے ساتھ تعلق جوڑنے سے آئے گی۔ علماء کے ساتھ تعلق جوڑو گے تو فہم آئے گی۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کی معرفت ایسے نہیں ملے گی۔ عارف باللہ لوگوں کے ساتھ اٹھو کے بیٹھو گے، ان کی محفلوں میں جا کر بیٹھو گے تو اللہ رب العزت اپنی معرفت نصیب فرمائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کون سا روزہ ہے بھائی؟